بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی ہے، اردو کی کتاب بال بھارتی کی ہے ہماری۔ تو آج ہم کریں گے چوتھی کلاس کا چیپٹر نمبر 8 ہے، سبق نمبر 8، شفیع الدین نیّر۔ تو شفیع الدین نیّر بھی ایک شاعر ہے، تو آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تم ہر روز اسکول میں یہ دعا پڑھتے ہو؟ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں نا، صبح جب دعا ہوتی ہے، پریئر ہوتی ہے ہماری، تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے، ان کا نام ہے علامہ اقبال۔ تو یہ دعا میرے خیال سے سبھی بچوں نے پڑھ رکھی ہوگی نا۔ ان کے لکھنے والے جو ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے۔ آؤ آؤ باغ میں جائیں دل بہلائیں۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ ہم تمہیں ان کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین نیّر ان کا تخلص ہے۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے اترولی میں 1903 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں کے ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے ہاں علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب میں تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہ کہتے تھے اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا تھا۔ میں دہلی میں اپنے خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتا تھا۔ دہلی میں رہ کر نیّر صاحب نے کتابت بھی سیکھی۔ ایک دن جامع مسجد کے امام صاحب نے ان سے پوچھا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ شفیع الدین کے تو من کی مراد پوری ہو گئی۔ امام صاحب نے انہیں دہلی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ خوب محنت سے پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی جماعت میں پہلے درجے میں کامیاب ہوتے۔ ان کی فیس معاف ہو گئی اور انہیں اسکالرشپ بھی ملی۔ شفیع الدین نیّر دہلی میں کئی جگہوں پر رہے۔ اپنے گزارے کے لیے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ انہیں جو رقم ملتی اس میں سے وہ کچھ روپے اپنی والدہ کے خرچ کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ سخت محنت اور تکلیف کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے اردو اور فارسی کے امتحانات اول درجے میں کامیاب کیے۔ وہ دہلی کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، مدرس یعنی ٹیچر۔ 65 برس کی عمر تک وہ اس اسکول میں پڑھاتے رہے، پھر انہیں وظیفہ مل گیا۔ شفیع الدین نیّر ایسے شاعر تھے جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھیں۔ ان کی نظموں اور کہانیوں میں بھوت پریت اور جنوں پریوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا بچوں کی عادتوں کو سنوارنے اور انہیں نیک بنانے کے لیے لکھا۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے بڑے شوق سے ان کی نظمیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں۔ نیّر صاحب نے ایک بار کہا تھا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے، میں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے لکھتا ہوں۔ میری نظمیں پڑھ کر بچے بوڑھے سبھی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے لکھتا رہوں۔ نیّر صاحب کے سینے میں بچے کا سا دل تھا۔ وہ اتنے معصوم تھے کہ کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر لوگ ہنس دیا کرتے تھے۔ وہ بچوں کی سی باتیں کرتے اور بچوں کی طرح ہر وقت خوش رہنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔
وہ گھر سے وقت پر نکلے، راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیر صاحب وہاں سے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شفیع الدین نیر نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی نظموں کی کتابوں ان میں نظموں کی کتابیں بھی ہیں اور کہانیوں کی بھی۔ بچے آج بھی بڑے شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی کتابیں پڑھتے اور مزہ لیتے ہیں۔ نیر صاحب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بچوں سے پیار کرنے والے شاعر کا انتقال 30 جنوری 1978 کو دہلی میں ہوا۔ تو یہ لکھنے والے جو مصنف یعنی رائٹر، ان کا نام ہے سلیم شہزاد۔ تو ہمارا چیپٹر یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری الفاظ اور معنی ہیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ قصبہ، دیہات، کتابت، خوش خط لکھنا، یعنی اچھی لکھائی میں لکھتے ہیں نا، اس کو کتابت بولتے ہیں۔ وظیفہ، سرکاری نوکری ختم ہونے کے بعد ملنے والی ماہانہ رقم، جسے ہم آج کل پینشن بولتے ہیں نا۔ اس کے بعد دیکھیے ہماری مشق یعنی ایکسرسائز ہوگی اسٹارٹ یہاں پر۔ تو پہلا سوال ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، والد کے انتقال کے وقت نیر صاحب کی عمر کتنی تھی؟ تو یہاں پر میں نے 7 برس لکھ دیا، پورا جملہ بتا دیتی ہوں، اس طرح کریں گے ہم۔ والد کے انتقال کے وقت نیر صاحب کی عمر 7 برس تھی، تو کتنی کی جگہ ہم یہ 7 برس لکھ دیں گے۔ اپنے گزارے کے لیے نیر صاحب کیا کرتے تھے؟ کچھ محنت مزدوری اور کبھی کبھی اخبار بیچتے تھے، اور گزارے کے لیے بچوں کو پڑھاتے، تو جگہ نہیں تھی، اچھے سے دیکھ لیجیے گا، گزارے کے لیے بچوں کو پڑھاتے تھے لکھ دیں گے یہاں پر آپ لوگ۔ تیسرا سوال ہے، اگر کوئی نیر صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ کیا کرتے؟ تو وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے۔ اب نیر صاحب نے بچوں کے لیے کتنی کتابیں لکھی؟ تو اس میں بھی اسی طرح ہم دیکھیے جواب لکھ دیا 70 سے زیادہ، تو پورے جملے میں اس طرح لکھیں گے، نیر صاحب نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ تو کتنی کی جگہ 70 سے زیادہ لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، نیر صاحب کی زندگی کے حالات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ ایسے لکھیں گے، نیر صاحب کی زندگی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے، کیا ہٹا دیں گے؟ کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ اب سوال نمبر 6، نیر صاحب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب دیکھیے 30 جنوری سن 1978 کو دہلی میں ہوا۔ اب اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے، نیر صاحب کی وقت کی پابندی کا واقعہ بیان کیجیے۔ تو دیکھ لیجیے جواب۔ تو دیکھیے وہ نیر صاحب تھے جو وقت کے بہت پابند تھے نا، تو اس کا واقعہ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر نکلے، راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے، باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیر صاحب وہاں جیسے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا، یعنی دیر ہو رہی تھی تو وہ دوڑتے ہوئے گئے تھے نا، دوڑ کے گئے، اس لیے وہ وقت پر پہنچ گئے کیونکہ وہ وقت کے پابند تھے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ تو اس کے آگے دیکھیے یہ رہا، سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تو ہمیں خالی جگہ بھرنی ہے۔ دیکھیے ایک بہت پیاری نظم، باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے، نیر ان کا تخلص ہے، دہلی میں رہ کر نیر صاحب نے کتابت بھی سیکھی۔ اب نیچے لکھیے کہ ذیل کے جملے صحیح ہیں یا غلط۔ تو صحیح کے لیے میں نے ٹک کا نشان دیکھیے یہ لگایا، اور غلط کے لیے سے کراس۔ تو نظم لب پہ آتی ہے دعا نیر صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو غلط نہیں، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے نا۔ نیر صاحب کا پورا نام محمد شفیع الدین تھا، ٹھیک ہے صحیح رائٹ، کیونکہ نیر ان کا تخلص تھا نا۔ امام صاحب نے انہیں علی گڑھ کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا، غلط، تو انہیں جو ہے امام صاحب نے دہلی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔
علی گڑھ کے نہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے وہ دہلی کے ایک اسکول کے مدرس ہو گئے. صحیح ہے. اب غور کر کے بتائیے شفیع الدین نیر کی کون سی خوبی آپ کو زیادہ پسند آتی ہے. ایک تو وہ محنت اور لگن سے پڑھے تھے نا, تبھی تو وہ کامیاب ہوئے. محنت اور لگن سے پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کتابت بھی سیکھی اور وہ وقت کے پابند بھی تھے, اور جب ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا تو وہ ان کے ساتھ اس کا جو ذکر بار بار کرتے, جگہ جگہ کرتے ہیں نا. تو آپ کو جو خوبی پسند ہے وہ لکھ لیجئے گا. میں نے آپ کو بتا دی ان کی خوبیاں. اب آگے ہے سرگرمی. دیکھیے ایسے 5 شاعروں کے نام لکھیے جن کی نظمیں آپ پڑھ چکے ہیں. تو میں نے یہاں پر دیکھیے نام لکھ دیا ہے. نذیر اکبر آبادی, اسماعیل میرٹھی, اس کے بعد ہے محمد اقبال, ساحر لدھیانوی, مرزا غالب. تو آپ اس کے علاوہ جن کی نظمیں آپ نے پڑھی ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر مرزا غالب لکھا ہوا ہے. تو یہیں پر ہمارا جو چیپٹر جو ہے پورا سبق جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا. تو میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے اچھے سے سمجھایا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس کزنس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے, ان کو ہیلپ ملے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے بھی سپورٹ کیجئے, میری ہیلپ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ تعالی اگلے چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.